والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صاحب صدر گرامی قدر برادر محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری عبدالرحمن صاحب دیگر علماء کرام بزرگوں اور دوستوں واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی ماحول میں رات گزر چکی اور میں اس وقت تک تقریر کرتا رہا گا جب تک مون پھلی ختم نہیں ہوئے گی میں ڈیوٹی لائی علامہ ناصر صاحب دی شہزاد صاحب دی بھائی تو جو ختم کی تھی میں نے اشارہ کر دیا یہ جلدی ختم کرنی ہوئی تھی یہ بھی پا لیا ہے بہت سارے خطابات ہو چکے اور تسی سماعت فرما چکے خواہشات اسی کی دعا ہو جائے لیکن اس ڈر اور خطرے تو کہ کہیں برادر محترم ناراض نہ ہو جا کیونکہ انہوں نے نفاست نزاکت اس انداز جتنا دی ناراضگی میں برداشت نہیں کر سکتا اس ڈر تو چند الفاظ کہاں گا اور یقیناً کاٹا جوش جذبہ محبت عقیدت اس وقت تک کوئی تشریف آوری اور بیٹھنا میں لگتا ہے کوئی قاری عبدالرحمن صاحب کی کرامت ہی ہو سکتی وگرنہ کسی اور شہر تے ہو گیا تے اسی ہی ہو گیا تسی آرام فرما رہے ہوا ایک حضرت قاری صاحب کی کرامت ہے اللہ رضی علم اچ عمر اچ عزت احترام اکرام اچ اور برکت فرمائے حکم ہویا ہے عقیدہ ختم نبوت دے حوالے نال میں چند گزارشات پرس کرا عقیدہ ختم نبوت اتفاقی اور اجماعی عقیدہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی اور آخری رسول لیکن اس ملک قادیانیت اور مرزائیت نے اس طرح منظم کام کیتا ہے کہ آج پوری امت مسلمہ پریشان ہے جہاں تک وہ پہنچ چکے شروع اندر ہی سر ظفر اللہ خان جدوں کلیدی عہدے تے پہنچیا سی تو اس نے ربوہ دی ہزاروں ایکڑ زمین مرزائیت نو وقف کی تھی اسی طرح ہر اہم پوسٹ اور اہم محکمے مرزائیت نے کوشش کر کے اپنے افراد پہنچائے اور اس مقام تک پہنچے کہ آج تو 50-55 سال پہلے شورش کشمیری رحمہ اللہ نے لکھیا سی کہ وقت آئے گا کرتارپور دا بارڈر کھول دیتا جائے گا اور آج وہ وقت آ چکا ہے اور اسی ماہ نومبر 9 تاریخ نو کرتارپور دا بارڈر کھول دیتا گیا سامنے سکھ رکھے گئے اور اس بارڈر تو تقریباً 40 میل دور قادیان ہے قادیانیت نے راستہ کھول دیتا گیا ظہری طور پہ سامنے پردچ آڑچ سکھ قوم رکھی گئی اور یہ بات بھی شورش کشمیری رحمہ اللہ نے لکھی سی کہ آڑ اور پردہ سکھا کا ہوئے گا اور یہ راستہ قدیان لی کھولیا جائے گا
مومن کتنا بصیرت والا ہوتا ہے. جو کچھ مطلوب اور مقصود سی مرزائیت اور قادیانیت نو اس دور ان حالات وہ کر چکے اور اہم ترین جگہ تے اپنے بندے پہنچا چکے. ہر اہم پوسٹ اس وقت جو ہے مرزائیت کی شکنجے اندر ہے، لیکن میں اور تسی خواب غفلت کے اندر اس وقت موجود صرف اس وقت ضرورت خطاب و تقاریر دی ہی نہیں بلکہ کچھ کر دین دی سوچ اور فکر لازم اور ضروری ہے، جس میں میں برہم مرتبہ برادر محترم حضرت قاری عبدالرحمان صاحب کے سامنے نجی گفتگو اندر میٹنگ اندر بیٹھ کے گفتگو ذکر کرتا رہنا اس درد اور اس تکلیف دا. بہرحال میرے حیرانگی اس بات پہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی نے جس وقت نبوت دا دعویٰ کیتا سی، مجادلے ہوندے رہے، مناظرے ہوندے رہے، مباحثے ہوندے رہے، گفتگو ہوندی رہی، کتابیں لکھیا گیا اور ثابت کیتا گیا وہ اللہ کا گستاخ، رسول اللہ کا گستاخ، قرآن کا گستاخ، صحابہ کا گستاخ، آل رسول اہل بیت کا گستاخ، مکہ و مدینہ کا گستاخ، یہ ساری گستاخیاں مرزا قادیانی کی ثابت کیتیا گیا. لیکن حوصلہ اس بات دا ہے، میں نے پریشانی اس بات دی ہے اتنے سال وہ پورے ہندوستان پھرتا رہا، مجادلے، مباحثے، مبالے، مناظرے، کتاباں لکھیاں جاندیاں رہیا اور وہ پھرتا ہی رہا، کوئی کچھ نہیں ہوگا. تو آپ سمجھ ہجے بھی کوئی نہیں آئی. ہندوستان پورے پھرتا رہا، کتاباں تحریر ہوندیاں رہیاں، تقریراں ہوندیاں رہیاں، مناظرے ہوندے رہے، مجادلے ہوندے رہے، وہ اکلا پھرتا رہا ہے، پھر پھرتا ہی رہا ہے. سوچتے اس بات دیئے کو پھر نہیں رہا. حیرانگی اس بات دیئے سب کچھ کر کے بھی وہ مریا کتھے؟ دسو کتھے مریا؟ ہاں چلو یہ تو تسا سن لیا نا علماء کرام کو لیٹرین وچ مریا ہے. میں آنا وہ 40-50 سال یہ سارے کرتوت کر کے وہ ٹٹی خانے یا بیت الخلاج کیوں مریا ہے؟ مجادلے اور مناظرے اور مباحثے ساری اپنی جگہ حق سچ، اس کا انکار نہیں، لیکن مرزائیت کا جو علاج سی وہ آج تک علاج ہو نہ سکا. اور میں آج ہی پڑھ رہا سا حافظ محمد ابراہیم کمیر پوری رحمت اللہ علیہ دا ایک اقتباس جس دے وچ وہ فرماندے نے کہ 1974 اس حد تک جنہیں سی پہنچ گیا نا اس لا دین اور سیکولر حکومت دے دور یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے. لیکن اگلا مرحلہ انہوں بھی لکھا ہے اپنے اقتباس کہ اصل علاج انہاں دا جہاد سی اور یہ ارتداد کے دائرے داخل سن اور انہاں دی سزا شرعی واجب القتل سی. لیکن اس حد تک حکومت نہ جا سکی، زمانہ وقت حالات نہ جا سکے اور آج مرزائیت نو ملک کافر قرار دیا جا چکا ہے. لیکن مرزائیت پھر اس ملک اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرن لئی پوری کوشش کر رہی ہے کہ اس اسمبلی چوں یا قانون ختم ہو جائے اور ساڑا اسلام نو دین نو قبول کر لیا جائے. وہ دے مختلف انداز ایک انداز ہے کہ ایک فتویٰ پاس ہوا ہے. پہلے سابق جڑے صدر سن ان ہو گئے پہلے دور دے جو صدر سن غالباً ممنون صاحب سن انہوں دستخطانہ لکھ جاری ہویا فتویٰ کسی مسلمان کو کافر نہیں کہنا، کسی کلمہ گوروں کافر نہیں کہنا. یہ فتویٰ جاری ہو گیا، 400 علماء کرام دستخط کر دیے. اور مجھے خدشہ ہے جس طرح یہ شورش کشمیری رحم اللہ کی بات میں نے آپ کو سنائی ہے، یہ بات لکھ لے. اور میرا خدشہ ہے کہ جو سابق دور میں انہیں کلمہ گو کے تکفیر پر
فتویٰ جاری ہوا ہے حکومت سرکاری طور پر کہ کسی کلمہ گو کو کافر نہ کیا جائے، ہمارا اس پر اتفاق بھی ہے، ہمارا ایمان بھی ہے، ہمارا مسلک بھی ہے، ہمارا منہج بھی ہے کہ کسی کلمہ گو کو کافر نہ کہا جائے۔ یہ ہمارا مسلک ہے، ہمارا منہج ہے۔ لیکن یاد رکھیے ہمیں اس سے بھی بو آ رہی ہے کہ کہیں کل مرزائی اس فتوے کو آڑ لے کر یہ قانون ختم کروانے کی کوشش نہ کریں کہ ہم بھی تو کلمہ اسلام پڑھتے۔ اس میں وضاحت کی جائے کہ کلمہ گو سے مشررات کون ہے۔ مرزائیوں کا استثناء اس میں نہیں آیا۔ استثناء آنا چاہیے کہ مرزائی کلمہ پڑھتے بھی رہیں تو تب بھی مسلمان نہیں ہے، کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب محمد رسول اللہ پڑھنا ہے تو ہمارا نیت ارادہ محمد مصطفیٰ بن عبداللہ کے بارے میں نہیں بلکہ مرزا قادیانی ہی ہمارا محمد ہے، نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرزے کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ، یہ نظریہ ہے کہ پہلے سے بڑھ کر غلام احمد قادیان میں آ گئے ہیں۔ جس نے محمد دیکھنا ہو اکمل، غلام احمد کو دیکھے قادیان میں۔ وہ کہتے ہیں یہ اسی شعر پر مرزائیوں کو کافر قرار دیتا گیا۔ خواجہ محمد سلیمان توسوی تھے، MNA سن، توسا ڈیرہ غازی خان تو آگے ہے، بہت بڑی گدی دے صاحبزادے سن، اسمبلی دے ممبر سن۔ انہاں پیر سیال سرگوتوی نے بات کہی کہ کوئی ایسا عالم دو، وگرنہ ساڑھے ممبر ساڑھے علماء جو اسمبلی میں تیاری کروا کے سویرے ممبروں کو بھیجتے ہیں، عام عالم تو جا نہیں سکتے اس لیے کہ اسمبلی کے ممبر نہیں، کوئی ایسا عالم دو جو ہمیں مطمئن کر سکے۔ لوگ مطمئن نہیں ارکان اسمبلی مرزائیت کے کفر پر، تو پیر سیال والے نے پورے ملک میں سے جس کو ڈھونڈ کر پیش کیا تھا وہ اہل حدیث کے سرخیل علامہ حافظ محمد ابراہیم کمیر پوری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اس نے کہا اہل حدیث کے سرخیل ہیں حافظ ابراہیم کمیر پوری، ان کو لے جائیں۔ انہیں اسلام آباد لایا گیا۔ اور اگلی بات سن لو جو اس سے بھی پیاری ہے، حافظ ابراہیم کمیر پوری لکھتے ہیں کہ جب مجھے اسلام آباد 1974 میں اسمبلی میں بحث ہو رہی تھی مرزائیت کے خلاف، مرزا ان کا جو جناب تھا اس کا غلام محمد قادیانی کا خلیفہ، اس کا بیٹا جب وہاں پہنچا اس نے دلائل کو سننا تھا اور جواب دینا تھا، دفاع کرنا سی، اور مجھے بلایا گیا پیر سیال کے حکم پر میں پہنچا۔ اگلی بات سنو شیخو پورا کے دوستو، حضرت قاری صاحب کی قیادت سیادت میں آنے والوں، اس بات کو پلے باندھ لو اور لکھ لو۔ حافظ ابراہیم کمیر پوری رحم اللہ کی غیرت کو، حمیت کو، مسلک اہل حدیث کے علماء کی خدمات اور قربانیوں کو فرماتے ہیں کہ جب مجھے سرگودا سے سیاہ اسلام آباد جانے کے لیے تیاری شروع کی، پیر سیال کا حکم آیا کہ آپ وہاں پہنچیں، اسلام کا دین کا ختم نبوت کا مسئلہ ہے، آپ تیاری کروائیں اراکین اسمبلی کو۔ فرماتے ہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے، اسلام آباد جان لی اور اسلام آباد کچھ دن رہنے لئی، میرے پاس خرچہ نہیں تھا، گھر سے تیاری تو کر لی، خرچہ نہیں تھا، تو مجھے پیر سیال اور ختم نبوت کی تحریک والوں نے کہا کہ آپ بے فکر ہو کے جائیں، جتنا خرچ ہوگا آنے جانے کا، وہاں رہنے کا اخراجات، معاملات، گاڑی کر لیں، کتابیں لے جائیں، جو معاملات ہیں جو خرچ ہے ہم دیں گے۔ فرماتے ہیں غیر اہل حدیث سے پیسے لیتے ہوئے مجھے میرے مسلک کی غیرت نے برداشت نہ کیا۔ آج تو عرس پہ بیٹھے مولوی پیسے لے رہے ہیں، عرس پر بیٹھے اور پیسے لے رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم تبلیغ کرنے کے لیے گئے تھے۔ یہ تبلیغ ہے؟ اس کو تبلیغ کہتے ہو؟ عرس پر چوک پر جا کے کھڑے ہو کے کہو کہ قولوا لا الہ الا اللہ، یہ تبلیغ ہے۔ وہاں شرک کا رد کرو، یہ تبلیغ ہے۔ قبر پرستی کا رد کرو، یہ تبلیغ ہے۔ عرس کا رد کرو، یہ تبلیغ ہے، یہ اسلام ہے، یہ دعوت دین ہے۔ وہاں چند
آوازوں میں اشعار پڑھ کے پیسے لے کے آؤ تو یہ تبلیغ نہیں ہے، یہ دہاڑی ہے، یہ مسلک سے غداری ہے، یہ مسلک سے بے وفائی ہے، یہ مسلک سے دھوکہ ہے۔ یہ اہل الحدیث کے پردے میں بہروپی سٹیج پر چڑھ گئے۔ سنیے حافظ ابراہیم کمیر پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اسلام آباد کی جماعت پر بوجھ ڈالنا نہ تھا، پاس پیسے نہ تھے، غیر اہل حدیث سے پیسے لیتے ہوئے شرم آتی تھی، خرچ نہ تھا، تو میں نے اپنی جماعت کے ایک بزرگ جو ہمارے سرگودا کی پہچان ہوا کرتے تھے، حضرت میاں عبدالستار صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان سے رابطہ کیا تو خرچہ انہوں نے برداشت کر کے مجھے اسلام آباد جانے کا حکم دے دیا۔ یہ غیرت تھی، یہ حمیت تھی۔ اسمبلی کے ارکان کے سامنے جب پوچھا سپیکر اسمبلی نے مرزا سے کہ سنا ہے تم مرزے کے بارے میں اپنے عقیدے کی وضاحت کرو، کیا تم اس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ افضل مانتے ہو؟ کہتا ہے یہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ میرے پاس شعر پڑا ہے کہ جس نے محمد کو دیکھنا اکمل وہ غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں، یہ شعر پڑا ہے، اور یہ تمہارا رسالہ الفضل ہے، اس کا حوالہ جس کی میں درج ہے۔ مرزا نے کہا صبح جواب دوں گا۔ مولا ابراہیم میر شاہ حضرت ابراہیم حافظ کمیر پوری رحم اللہ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں اسمبلی کے جب اجلاس برخاست ہوا، اراکین باہر آئے، انہوں نے کہا اس شعر پر کل فیصلہ ہونا ہے، یہ الفضل اخبار ہے، اس کا حوالہ دیا گیا شعر کا۔ حافظ ابراہیم فرماتے ہیں جب میں نے وہ بات پڑھی تو میں حیران ہوا کہ الفضل میں یہ شعر موجود نہیں ہے، سو یہ حوالہ دینے والوں نے غلطی کر دی ہے، سویر اسلام کو، دین کو، عقیدے ختم نبوت کو پریشانی ہوگی۔ فرماتے ہیں میں وہاں سے چلا اور گاڑی کا خرچ برداشت کیا، رات کو سرگودا پہنچا، اپنی لائبریری کو چھانا، اس میں ایک البدر رسالہ تھا مرزائیت کا، وہ اس رسالے میں یہ حوالہ موجود تھا۔ میں لے کے رات کو اسلام آباد پہنچ گیا، سویرے اسمبلی میں بحث ہوئی، سپیکر نے وہ حوالہ پیش کیا، مرزے نے کھڑے ہو کے کہا یہ ہمارے رسالہ الفضل موجود ہے، یہ وہ بعد میں چھپنا شروع ہوا ہے، اور یہ شعر جناب آؤ جس سال یہ شروع ہوا ہے اس سے پہلے کی نسبت کر دی گئی ہے، جس سال کا یہ شعر پیش کیا گیا ہے اس سال میں الفضل رسالہ ہمارا تھا ہی نہیں، لہذا یہ شعر جھوٹ ہے، ہم پر الزام ہے۔ تو سپیکر اسمبلی بولا کہ تم اپنے پورے جتنے بھی مرزائیوں کی کتابیں ہیں اپنے پوری کتابوں سے اس کی نفی کریں، حوالے کی غلطی ہو سکتی ہے لیکن اگر تمہارا یہ عقیدہ کسی اور کتاب رسالے سے ثابت ہو جائے، مرزے نے اعلان کیا کہ اگر ہمارے کسی رسالے سے، ہماری کسی کتاب سے یہ شعر ثابت ہو جائے تو میں مان لوں گا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم کافر ہیں۔ حضرت ابراہیم کمیر پوری اسمبلی سے باہر بیٹھے تھے، رابطہ کیا گیا کہ الفضل رسالہ کل علماء نے پیش کیے، اس میں یہ حوالہ موجود نہیں ہے، اب بتائیں ہم کیا کریں؟ حافظ صاحب فرمانے لگے تمہاری اس پریشانی کو میں کل سمجھ گیا تھا، میرے علم میں تھا کہ جنہوں نے حوالہ دیا ہے وہ اس معاملے میں کامل نہیں تھے، رات کو خرچ کر کے میں وہ رسالہ لا چکا ہوں، یہ رسالہ البدر مرزیوں کا موجود ہے، وہ رسالہ لے کے اسمبلی میں پہنچایا گیا، سپیکر نے وہ جناب رسالہ پیش کیا، مرزے نے حوالہ سن کے اس کے چہرے پر جناب بدنما داغ اور سیاہی شروع ہو گئی اور پوری اسمبلی بول اٹھی کہ مرزیوں کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، آخری مور بھی لگائی ہے اسمبلی میں تو اہل حدیث کے حوالے نے لگائی ہے۔ نعرہ تکبیر، ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت، علماء اہل حدیث، علماء
حدیث، مسلک اہل حدیث، دعوت اہل حدیث، حضرت علامہ سید سبتین شاہ نقوی صاحب۔ ما کان محمد، اور تسی سارے ماشاءاللہ انہا للہ پڑھو کہ دعا کریو، ویکھو نا انہا للہ پڑھیاں او دیتے بچارے گھروں پریشان ہے، اجے پئی او پریشان ہے بیچارہ، دعا کرو اللہ دی مراد پوری کر دے، جنہ دی شادی نہیں ہوئی اللہ نے دی شادی کر دے، اس بیچاری دی بیوی انہوں ناراض کر کے ٹر گئی ہے، یہ بیچارہ پھر دے مغیث آ گئی ہے واپس، 3 دن ہو گئے مبارک، یہ بیچارہ مغیث دی دعا اللہ نے قبول کر لئی، بریرہ آ گئی۔ ما کان، ہاں جی انشاءاللہ جی آج منصار اسٹوڈنٹ فیڈیشن نظر آ رہی انشاءاللہ۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ آل حدیث دے جوانوں، اہل حدیث اسٹوڈنٹس فیڈیشن دے جوانوں، سنو جڑا پیغام میں دینا چاہنا کہ اس ملک اندر اس وقت ضرورت صرف نعرے دی نہیں، ضرورت اس وقت صرف تقاریر و خطبات دی نہیں، ضرورت اس امر دیئے کہ سینہ تان کے میدان عمل میں نکلو، مرزائیت کا راستہ روکو، مرزائیت کا راستہ روکو، قادیان کے راستوں کو روکو، حکومت کو سمجھاؤ یہ معاملات کیا ہے، کرتارپور کے بارڈر کو کھول کے یہ راستہ ننکانے کی طرف اور ننکانے سے کہیں قادیان کی طرف نہ کھل جائے۔ ایک کلپ سکہ آج بھی میڈیا پر موجود ہے کہ 3 دن ہم آتے ہیں کرتارپور میں اور 3 دن مرزائی ادھر سے جاتے ہیں قادیان میں، شروع ہو گئے۔ یہ کلپ آج بھی موجود ہے میڈیا پر، اس کو دیکھا جا سکتا ہے، حکومت اس کی وضاحت کرے، سرات کرے، اس کا جناب کلپ کو نوٹ کرے۔ اس کلپ سکھ نے دیا ہے، جن سکھوں سے پیار کرتے ہو، جن سکھوں کی ریاست بنانے آئے تھے، کہتے ہو یہ ان کے لیے مدینہ ہے، کرتارپور سکھوں کے لیے مدینہ ہے۔ ہمارے وزیر اعظم نے کہا یہ مدینہ ہے، میں نے کہا ریاست پہلے تھی، مدینہ تو نے بنا دی، اب جان چھوڑ دے۔ ریاست مدینہ مرزائی ہو گئے جناب سکھوں کے لیے، اور کئی ویسے ہی پیار کر گئے، سکھوں کو آنا چاہیے سی خوش آمدید کہاں گے، تم اتنے ننکانے گردوارہ سنبھال لے، خوش ہو جناب، آلو و سالو و مرحبا کہو۔ کرتارپور میں سکھوں کے بیٹھ کے مڑیوں پہ جنم جناب گاؤں پہ جناب پوجا کرو، عبادت کرو۔ کیا انداز ہے اہل الحدیث کا، مسلک اہل حدیث کی عزت پر داغ آئے، اللہ کی قسم ہمیں یہ برداشت نہیں ہو سکتا۔ ہمارے تو مناظر اسلام حافظ عبداللہ شکری رحمت اللہ علیہ سال کے بعد ایک جمعہ پڑھاتے تھے توحید خالص پر، جب یہاں بتی چوک کے قریب ایک عرس میلہ لگتا تھا، اور اس وقت فرمایا کرتے تھے کہو اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں۔ پھر حافظ صاحب کا وہ خطبہ میں نے سنا، طالب علمی کے زمانے میں فیصل آباد سے جمعہ یہاں پڑھنے آیا کرتا تھا، بتی چوک میں میری محبت عقیدت اس وقت کی ہے جب حضرت شیخو پوری رحمہ اللہ کے پیچھے آ کے جمعہ پڑھا کرتا تھا، فرمایا کرتے تھے پرچہ مجھ پہ ہوگا، تجھے کون پوچھے گا؟ ذرا آپ جمعے پہ یہ بات کہہ دیں کہ رب کے سوا داتا کوئی نہیں، علی حجویری داتا نہیں ہے۔ یہ حضرت حافظ صاحب کے آج بھی الفاظ مجھے یاد ہے۔ آج مڑی کی پوجا کروائی جائے اور کہا جائے کہ سکھو یہاں تشریف لے آؤ، دعوت نہیں دے رہا جب روٹی نے پکاڑی، تشریف لے آؤ جناب سکھو۔ پتہ ہے گرو نانک کون ہے؟ سکھ تھا، آدھن جو بڑا توحید کا پیکر تھا، توحید مانتا بھی رہے، جب تک محمد رسول اللہ نہ پڑھے مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگے جب گرو نانک مرا، نوائے وقت رنگین پیج 9 نومبر کا لکھا ہوا ہے، اخبار والوں تم بھی کچھ چھاپنے سے پہلے کچھ دیکھ لیا کرو۔ پہلے احمدیوں کے بارے میں اشتہار چھاپا، پھر معذرت کر لی، اب سکھوں کے بارے میں تم نے کیا لکھا؟ گرو نانک فوت ہوا، مسلمان کہنے لگے اسے دفناونا ہے تو جنازہ پڑھنا، میں کو کرتارپور والے مسلمان بھی چنگیا ہے، اصلا سا دفنانا ہے، سکھ کون اسا دفنانا ہے، اسا جناب انہوں ہندو سکھ مل کے اسا جلانا ہے، مسلمان کون اسا دفنانا ہے۔
انہیں کیا انج کرو بس تسی پھول لے آؤ، پھول رکھو، بابے نانک دے، گرو نانک دے سجے پاسے سکھ رکھن، پھول کھبے پاسے مسلمان رکھن، رات میت پئی رہے، سویرے آؤ گے جدے پھول مرچھا گئے وہ بابا اس کا نہیں ہوگا، جس کے پھول تازہ رہے بابا اس کا ہوگا۔ اگر سکھوں کے پھول تازہ رہے تو مڑی بنے گی، بابے کی میت جلائی جائے گی، اور اگر پھول تازہ رہے مسلمانوں کے اس کا کفن ہوگا، دفن ہوگا اور جنازہ ہوگا۔ پھول رکھے ایک طرف مسلمانوں نے، دوسری طرف سکھوں اور ہندوؤں نے، رات گزر گئی، سویرے آئے تو دونوں کے پھول جو تھے وہ تر و تازہ تھے اور بابا غائب تھا۔ یہ ہے گرو نانک جڑا مولویاں دا بھی بابا ہے۔ سویرے بابا گرو نانک غائب تھا، کدھر گیا کوئی پتہ نہیں۔ پھر جب وہ چلا گیا تم کرتارپور میں کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے سکھوں نے پھول جلا کے مڑی بنا دی، مسلمانوں نے پھول دفنا کے کفن بنا کے قبر بنا دی۔ ایک طرف قبر ہے، دوسری طرف مڑی ہے، ایک طرف مسلمان پوجتے ہیں، دوسری طرف جناب سکھ پوجتے ہیں۔ یہ ہے وہ کرتارپور کی تاریخ جس کو کھولا گیا۔ توڑے نال قریب ایک سچا سودا بھی ہے، سچا سودا ہے توڑے علاقے سے۔ سچا سودا کی تاریخ آپ کو یاد ہے، پڑھی اخبار، نوائے وقت میں پوری تفصیل لکھی ہے۔ گرو نانک لگتا ہے ان کا بھی بابا ہے، تاریخ پوری لکھی ہے۔ گرو نانک دی بہن سی، وہ نام نانکی سی، آپ اپنا نام نانک سی تے وہ بہن دا نام نانکی سی، دونوں بہن برا سی۔ وہ جڑا نانک سی نا گرو نانک، والد نے کیا بچا تو کوئی تجارت کر، کاروبار کر، پڑھ تو سکا نہیں، جا تو تجارت کر۔ انہیں دیتے 20 روپے اس دورے بجا چوڑکانے منڈی، چوڑکانا منڈی سمجھے ہو فروخ آباد، یہ دا نام ہون فروخ آباد ہے، پہلے کسی چوڑکانا منڈی جا، اتھے جا کے تجارت کر، کاروبار کر۔ گرو نانک نے پیسے لے، نال بندے لے، جنہوں سچے سودے کو لنگن لگا، اتنے کچھ بندے بھوکے بیٹھے سن، انہوں نے 20 روپے دے چھوڑے، کچھ کھانا کھوا چھوڑیا۔ بابا گرو نانک واپس ٹر گیا، ابے نے پوچھا ابا پیسے کدے کر رہے ہیں؟ اسا کہا ابا سچا سودا کر رہے ہیں، سچا سودا بھائی، یعنی اللہ ونڈ آیا، غریبن ونڈ آیا، سچا سودا اتھو بنیا توڑا سچا سودا۔ میرا دل کرتا ہے میں گرو نانک نے ساری تاریخ تو سنا دیں تاکہ پتہ لگے بھائی کیڑے کیڑے دا بابا ہے۔ اللہ کی پناہ یہ کرتارپور کھولا گیا قادیان کے لیے، قادیانیوں کے لیے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم نعرے لگاتے رہیں، بیٹھے رہیں، تقاریر کرتے رہیں، آگے بڑھئے؟ کیا اس کا طریقہ کیا ہے؟ کیا کیا ہے مرزائیوں نے؟ مرزائیوں نے ہر یونیورسٹی کے سامنے ہاسٹلوں کو خریدا یا کرائے پر لیا، یونیورسٹی کے بچوں کو مفت ہاسٹل کھانا رہائش دی، ان کو پڑھایا، قابلیت ان میں پیدا کی، اپنے مذہب کی ان پر تبلیغ کی، اور ان کے اندر الہاد بے دینی پھیلائی، اسلام دین شریعت کے خلاف نصوص ان کو پڑھاتے رہے۔ کہیں عیسیٰ ابن مریم کی وفات کا نعوذ باللہ پڑھاتے رہے، حیات مسیح کے موضوع پڑھاتے رہے، اسلام کے ایمانیات کے خلاف ان عقائد بھرتے رہے، حتیٰ کہ وہ بچے عقیدے میں مرزائیت کے ہم سفر ہو گئے، اور آج وہ پورے ملک میں راج کر رہے ہیں۔ یونیورسٹی سے فارغ ہونے والا بچہ کسی نہ کسی اہم ترین منصب عہدے پہ پہنچتا ہے۔ انہوں نے بہت سستا اور بہت جلد وہ کام کر دکھایا جو تم آج تک نہیں کر پائے۔ ہم پر لازم ہے ہر مسجد ایک بچے کو اعلیٰ ترین افسر بنا کے، اس میں عقیدہ ایمان بھر کے، اس قوم کی حالت پر رحم کر کے اس کو بطور قیادت آگے پیش کرے۔ ہر مسجد
جتے مسجد دے اندر ایک امام خطیب خادم کی کفالت کرتے ہو، وہاں ایک غریب بچہ، لائق ترین بچہ، اس کو اچھے کالج یونیورسٹی میں اس پر خرچ کر کے مسجد کی طرف سے اس کو اعلیٰ ترین منصب تک پہنچانے پہ مسجد کردار ادا کرے۔ مجھے بتاؤ، ہزاروں مساجد الحدیث کی ہے، اگر ہر مسجد یہ عزم کر لے ایک جوان میں نے اپنے محلے کا اعلیٰ ترین عہدے منصب پر پہنچانا ہے، جس کا مطلب یہی ہو، منج یہی ہو، فکر یہی ہو، اس کو پڑھا کے اس پہ خرچ کر کے جماعت مسجد میں بیٹھ کے اعلیٰ ترین بچہ جو ذہین اس کو لے کے اعلیٰ ترین منصب تک اس کو پہنچانے کی کوشش کرے، 4-5 سالوں میں پوری جماعت پر بوجھ بھی نہیں پڑے گا، اور 5 سالوں میں مسلک اہل حدیث کا پورے ملک میں غلبہ بھی ہو سکتا۔ لیکن ہم نے کبھی پلانے کی ہو، سوچو ایسا صرف یہی کیا کہ مرزا کانا سی ہوتے، کانا سی کانیاں، کانا مرزے کے ماننے والوں نے، جھوٹے نبی کے سچے پیروکاروں نے اپنے مذہب کو کہاں پہنچا دیا؟ اور سچے نبی کے پیروکاروں، تم یہی کہتے رہو لیٹرین میں مرا تھا اور کانا تھا، کانا تو تھا، وہ تو تھا، مر گیا، دفع ہو گیا۔ اب آپ یاد رکھیں کہ اس کانے کے ماننے والے پورے ملک کو مفلوج کر کے بیٹھے ہیں، تم کہاں ہو؟ آؤ آگے بڑھو، سوچو سمجھو بیٹھو۔ ہر مسجد کے اندر انتظامیہ بیٹھے، مسجد کی لیٹرینوں کے بارے میں اجلاس کرتے ہو، مسجد کی صفوں کے بارے میں اجلاس کرتے ہو، مسجد کے لاؤڈ سپیکر کے بارے میں اجلاس کرتے ہو، مسجد کی قالین کے بارے میں اجلاس کرتے ہو، مسجد میں اے سی لگانے کے لیے اجلاس کرتے ہو، مسلک اہل حدیث کو غالب کرنے کے لیے مسجدوں میں اجلاس کیوں نہیں ہوتا کہ اس محلے میں مسلک کو کیسے غالب کیا جائے؟ تم نے محلے کے بندوں کو کبھی گنا، کبھی شمار کیا، کبھی دکانداروں کے نام لکھے، کبھی ان کو دعوت دی، کبھی ان کے پاس گئے، کبھی ان کے نام لکھ کے درج کر کے تم نے جماعتی ساتھیوں کی ذمہ داری لگائی کہ ان کو ملو، ان کو دعوت دو، مسلک کی، منہج کی، عقیدے کی، ایمان کی، ان کی دعوت کر کے مسجد میں ان کو لاؤ۔ تم صرف اذان اور خطبہ دینے کے علاوہ تمہیں مسجد کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ مسجد نقوی کے امام محمد مصطفیٰ کو دیکھو جو ہر خطبے میں کہا کرتے تھے لا الہ الا اللہ پڑھ لو، ترب و عجم کے بعد شاہ بن جاؤ گے۔ ایک وقت آئے گا، آج تم مدینے میں بیٹھے ہو، ایک وقت آئے گا کہ میں محمد تمہیں ایران تک، فارس تک، شام تک، روم تک پہنچا دوں گا۔ جب تک یہ ہر مسجد اہل حدیث سے سوچ نہیں اٹھے گی، اس وقت تک مسلک اہل حدیث غالب نہیں آ سکتا۔ ہم تو مساجد تک محدود ہو گئے، اس فکر پر، اس سوچ پر، اس منہج پر۔ میرا بھی جی چاہتا ہے 2-4 شعر میں بھی یاد کی دن پچھلے دن بہت ان سناوا، میرا بھی جی کرتا ہے چند آیات آپ کو سناؤں، سر طرز لگے، آپ سنیں، خوش ہو جائیں، داد دیں، محبت کریں، نعرے لگائیں۔ اور قاری صاحب یقیناً کوئی پیسے وغیرہ تیار کیتے ہوں گے، وہ لیں اور میں چلا جاؤں۔ لیکن یاد رکھنا آل الحدیث زندگی اللہ کے اختیار میں، اس کے علم میں ہے، لیکن اگر یہی طرز عمل تمہارا رہا، یہی سوچ تمہاری رہی، جلسوں کی حد تک، نعروں کی حد تک بہت دیر کر دی ہے ہم نے، تو وقت آئے گا تمہیں عقیدہ توحید بیان کوئی نہیں کرنے دے گا، وقت آئے گا تمہیں اپنے مسلمان قائد کوئی نہیں بیان کرنے دے گا۔ اور شیخو پورا کے لوگوں، وقت قریب ہے، اگر تم سوئے رہے تمہیں بشریت مصطفیٰ کوئی نہیں بیان کرنے دے گا۔ اگر تم سوئے رہے تو وقت یہ قریب مجھے نظر آ رہا ہے، تمہیں ایمان ابو طالب پر بات کوئی نہیں کرنے دے گا۔ اگر تم سوئے رہے مسئلہ حاضر و ناظر کو بیان نہیں کر سکو گے۔ اگر تم سوئے رہے وفات النبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر نہیں کر پاؤ گے۔ اگر تم سوئے رہے تو 12 ربیع الاول کے والے دن تمہارے گھروں کے اندر جھنڈیاں اور لائٹیں گھس جائیں گی۔ اگر لائٹوں کو ہاتھ لگاؤ گے تو گستاخ رسول کا پرچہ درج ہو کے جیلوں میں
تمہیں ڈال دیا جائے گا. یہ تمہارے خلاف پورے منصوبے بن چکے ہیں. اگر ان سے نجات چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو توحید و سنت، شریعت، اسلام، دین کو پھیلانا اور رسوم و رواج کا خاتمہ چاہتے ہو، اب نعروں سے آگے بڑھنا پڑے گا. قیادت کو سوچنا پڑے گا. ہر عالم، ہر خطیب کو اپنی مسجد میں فکر دینی پڑے گی. اہل حدیث کے طلباء کو جس طرح حضرت قاری صاحب نے یہ جناب اسٹوڈنٹس فیڈریشن کا یہ پورا جتھا آپ کے سامنے کھڑا کر دیا ہے، اسی طرح ہر مسجد میں جماعت کو، تنظیم کو منظم کر دو. منظم کرنے کے بعد جو اہل الحدیث نہیں ہے ان سے رابطے، محبت، عقیدت، پیار کو پڑھا دو، ان کو دعوت دو، ان سے پیار کرو. ان کے دکھ سکھ میں مذہبی رسومات چھوڑ کے ان کے جناب ذاتی دکھ سکھ میں شریک ہو کے ان سے پیار کر کے دعوت دین دو. آج تم ہنستے ہو، مجھے قسم رب اکبر کی قیامت والے یہی لوگ تمہارا گریبان پکڑیں گے جن تک تم دعوت نہ پہنچا سکے. اس لیے ضروری ہے کہ اپنے دل و دماغ میں ان گزارشات کو جگہ دیجئے. مرزائیت کے رسائل، مرزائیت کے تحریک، مرزائیت کے عقائد، مرزائیت کے نظریات، مرزائیت کا دجل، مرزائیت کا کذب، یہ سارے مضامین اس وقت میرے ذہن میں گھوم رہے ہیں اور میں ایک ذہن لے کے آیا تھا، لیکن وقت میرا اس وقت ساتھ نہیں دے رہا کہ تمہارے ذہن و دماغ سو چکے ہیں. میں یہی کہوں گا کہ مرزائیت کے ساری ریشہ دیوانیاں پڑھیے. اللہ کی قسم وہ اخلاق کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ویزوں کے چکر میں، مال کے چکر میں، مجھے آج بھی ہمارے ایک دوست ہیں، شیخ ہیں، ان کی وہ بات مجھے پریشان کرتی ہے. ضلع خانے وال میاں چنوں کا واقعہ ہے. ایک جوان ان کے پاس جناب سکول میں پڑھنے کے لیے آیا کرتا تھا اور وہ چھوڑ گیا. جب سکول پرائیویٹ میں جماعتی ساتھی کا تھا وہ چھوڑ گیا. اس نے اس کا پیچھا کیا تو گھر والوں نے کہا کہ ہمارے گھر کا خرچہ نہیں چلتا تھا اس لیے ہم نے بچے کو چھڑوا لیا ہے. انہوں نے کہا یار بچہ بڑا لائق و فطین تھا، یہ کیوں چھوڑ گیا ہے، اس کے معاملات کو چلانا چاہیے. لیکن جب آگے بڑھے تو پتہ چلا کہ اس کو ایک اور سکول میں داخل کروا لیا گیا ہے. اس نے ساری حقیقت کو بیان کیا. انہوں نے کہا تیرے گھر کا خرچہ 25-30 ہزار ہم دیں گے، تو لائق ترین بچہ تو پڑھ. اس کو کسی اور سکول میں داخل کیا گیا. جب تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ اس پر پیسہ خرچ کرنے والے مرزائی ہیں جو اسے قادیانی بنا کے بیرون ملک لے جانا چاہتے. ایک ایک بچے پر وہ پیسہ خرچ کرے اور تم مسلک اور منہج کے لیے پیسہ ہی خرچ نہ کرو. اپنے مسلک کے حفاظت، دفاع اور اس کے پھیلاؤ کے لیے ضروری ہے کہ ہر اہل الحدیث اپنی کمائی کا ایک حصہ اپنے مسلک کے لیے وقف کر دے. مرزائی نہیں ہوتا جب تک اپنے مذہب پر پیسہ خرچ نہ کرے. رافضی نہیں ہوتا جب تک اپنے مذہب پر پیسہ خرچ نہ کرے. اہل الحدیث تم رفع الیدین کرنے کے بعد بے فکر ہو گئے ہو، اس مسلک پر تم پیسہ ہی خرچ نہیں کرتے. ہر مسجد میں بیت المال بنا دیجئے. مسجد میں اپنی ساری زکات، سارے صدقات، سارے خیرات. میں نے حیرانگی ہوندی میں جدو جانا نا مدرسے لئی کسی ساتھی کے پاس، او جی ساڈی جڑے گھر نوکرانی آئی نا جی، او دی بچی دی شادی آئی جی، اسا ادھر پیسے دے چھوڑے. اچھا اہل الحدیث کا پیسہ کوئی ٹیکے لگا کے پھر رہا ہے، کوئی ڈسپنسریاں بنا کے پھر رہا ہے. جی ہم خدمت خلق کر رہے ہیں. خدمت خلق میں اہل الحدیث مسلک اور لوگوں کے عقیدے کی اصلاح، یہ خدمت خلق نہیں ہے. سن لو، سب سے بڑی خدمت مخلوق کی یہی ہے اس کو جہنم کے عذاب سے بچایا جائے. سب سے بڑی خدمت ہے مسلک پر، منہج پر، مدارس پر، مساجد پر، علماء پر پیسہ خرچ کیجئے. پرسوں بھی ایک دوستوں کا اجلاس تھا، اس میں یہ بات کہہ رہا تھا
کہ تم دے گو بیوہ کو پیسہ، زکوٰۃ بیوہ کو دے گے، ہو سکتا ہے بیوہ کے بیٹے بدکاری پر، فحاشی پر، بے حیائی پر، سگریٹ پر، حقے پر، تمباکو نوشی پر، گیموں پر، موبائل پر، بے حیائی پر پیسہ خرچ کر دے۔ کیوں نہیں تم اپنا پیسہ اپنی مساجد، مدارس، مراکز، طلباء پر خرچ کرتے؟ کیوں نہیں کسی طالب علم کو اعلیٰ منصب تک پہنچانے پر خرچ کرتے، تاکہ تیرے پیسے سے تیرے مسلک کو فائدہ ہو، تو جا کے نشیوں کو پیسہ دے آتا ہے۔ سرگودا میں کچھ ساتھی آل الحدیث ہے، انہیں نشے کا اسپتال بنایا ہوا ہے، جو نشہ پیتا ہے جی ہم اس کو نشے سے ہٹاتے ہیں۔ میں کہ جو شرک کرتا ہے تم اس کو شرک سے کیوں نہیں ہٹاتے؟ جو نشے پہ لگ گیا اس کو حکومت علاج کرے، جو بیمار ہو گیا اس کو حکومت علاج کرے۔ کینسر کا علاج حکومت کے ذمہ ہے، ٹی بی کا جناب علاج حکومت کے ذمہ ہے، ہسپتال کھولنا حکومت کے ذمہ ہے، آل الحدیث کے ذمہ، مسلک اہل حدیث کا پھیلاؤ ہے۔ تم اپنا پیسہ خرچ کرتے ہو، غیر اہل حدیث پر کیوں؟ تمہارا صدقہ و خیرات بار جاتا ہے کیوں؟ تمہاری ساری زکوٰۃ، تمہارے سارے صدقات، خیرات قاری صاحب کے ہاتھ میں آ جائیں، یہ جس طرح چاہو مسلک اہل حدیث پر خرچ کر دو۔ تم علماء پر اعتماد نہیں کرتے، بتاؤ رب کی زمین پر علماء سے پاکیزہ انسان کا مجھے نام بتلا دو۔ کن پر پیسہ خرچ کرتے ہو؟ محلے کے لفنگوں پر؟ کن پر پیسہ خرچ کرتے ہو؟ جو فٹ پاتھوں پہ بیٹھ کے جن کو صفائی طہارت پاکیزگی کا پتہ نہیں، بات کرتے ہو علماء پر جنہوں نے 5 وقت اذان کہہ کے، نماز پڑھا کے، جمعے پڑھا کے، عید پڑھا کے، جنازے پڑھا کے، نکاح پڑھا کے، قرآن پڑھا کے، حدیث پڑھا کے، دین پڑھا کے، مدارس چلا کے، مساجد چلا کے، تیرے چہرے پر داڑھی رکھوا کے، گھروں میں پردے کا نفاذ کروا کے، غیرت کا درس دے کے، حیا کا درس دے کے، اور تمہیں ان علماء سے کیا چاہیے تھا؟ جاؤ جن پر تم نے پیسہ خرچ کیا، آج بھی تمہارے جسم بیمار ہیں، ہم نے روح پر کام کیے، دل پر کام کیے، ہمارا موضوع مومنوں کے دل ہے، ہم نے دلوں پر کام کیے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے دلوں کو علماء نے اپنی محنت سے، تاثیر سے، زبان سے، تبلیغ سے بدل کے رکھ دیا ہے۔ تم جسموں پر پھر رہے ہو، فلاں بیمار ہے، فلاں بیمار ہے، ہم روح پر پھر رہے ہیں کہ یہ شرک میں ہے، یہ بدعت میں ہے، یہ خرافات میں ہے، یہ کفر میں ہے، یہ الہات میں ہے، یہ فطروں میں ہے، ان کو ہم نے بچانا ہے۔ جسم جا سکتا ہے جائے، ایمان نہ جائے، ایمان بچاتے ہیں۔ تم پیسہ خرچ کرتے ہو جسم بچانے پر، ہم پیسہ خرچ کروانا چاہتے ہیں تمہارا ایمان بچانے پر۔ کہاں خرچ کرتے ہو تم پیسہ؟ آل الحدیث وہ ہے جو حضرت قاری صاحب کے پیچھے جمعہ پڑھتا ہے، وہ اپنی زکوٰۃ، صدقات، خیرات بطور امانت ان کے حوالے کرے۔ تم کون ہوتے ہو جی؟ علماء کو ہم زکوٰۃ اپنی مرضی سے تم زکوٰۃ دیتے ہو، علماء کی مرضی سے کیوں نہیں دیتے؟ سارے غریب، سارے یتیم، سارے مساکین جو جماعت میں ہیں وہ مسجد میں درج کروائیں، اور وہاں بیت المال میں بیٹھ کے ان کے بارے میں سوچا جائے، ایک ایک کر کے ان کو کھڑا کیا جائے۔ زکوٰۃ سے غربت پیدا نہیں ہوتی، زکوٰۃ سے غربت ختم ہوتی۔ تم نے زکوٰۃ بانٹی 500 اہل حدیثوں، تم مجرم ہو۔ لکھ لو یہ میری باتیں، فجر کا وقت قریب آ چکا ہے، تم مجرم ہو۔ تم 500 زکوٰۃ بانٹتے ہو غریبوں پر تاکہ ہر سال یہ ہمارے دروازے پہ آتا رہے اور مانگتا رہے اور تم دیتے رہو۔ کیوں نہیں مسجد میں بیٹھ کے تم سوچتے کہ پوری جماعت میں، اس محلے میں جتنے غریب آل الحدیث ہیں ان کے نام لکھے جائیں، ایک ایک کو کاروبار پہ کھڑا کر دو تاکہ آئندہ سال وہ غریب نہ رہے۔ یہ اسلام، یہ دین، یہ نظام زکوٰۃ اپنی مرضی سے بانٹتے ہو۔ میں پھوپھو کو دے آیا، میں بہن کو دے آیا، میں ادھر بانٹ آیا، تو کیا لگتا ہے زکوٰۃ کا؟
زکوٰۃ گناہوں کی میل ہے، اس کو اپنے عالم کے حوالے کرو، وہ سوچ سے فکر سے مسلک و منہج پر خرچ کر کے جماعت کے غریبوں کو اٹھائے گا۔ جب پورے محلے میں پتا چلے کہ یہ غریبوں کو بھی اٹھاتے ہیں، غریبوں کو مکان لے کے دیتے ہیں، غریبوں کا علاج کرواتے ہیں، ان کی جماعت میں غریبوں کی ہمدردی ہوتی ہے، اللہ کی قسم تیرے اس عمل کو دیکھ کے محلے کے لوگ مسلک اہل حدیث کو قبول کر لیں۔ لیکن ہم مجرم ہیں اجتماعی طور پر، اس سوچ کو آپ کو بدلنا پڑے گا۔ ہم تو لگ گئے شور پر لگے ہوئے ہیں بھائی، ہمیں تو نوحے چاہیے، مرثیے چاہیے، اور میں پیکے نہیں ہونا۔ کیوں جی شاہ کدھر گئے نہیں؟ چلے گئے نہیں؟ چلو وہ جو چلے گئے اس لیے بیان نہیں کرتا، ہم تو نوحے پر اور دوڑوں پر مائیوں پر۔ اگلے دن میں ایک بندے کی توحید سن رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا طوطا بیٹھے بولے بیری تھے، اگوں توحید بیان کر رہا سی، تو میں کہ مائیہ بڑا نگڑی لوڑ سی، قرآن پڑھ لیتا۔ اگر قرآن کی پڑھنا سی یہ تو شعر ہے، میں کہ شعر رہن دے، دسنا جے مائی نو بدوں کادی ڈھیری تے جانی ہے تو اس ماں نو قرآن سنا دے۔ جس ماں نو تو کہہ رہے ہیں طوطا بیٹھے، کیوں آتا جی طوطا بیٹھا بولے بیری، ہاں میں تے آندہ ہی نہیں پتہ نہیں کیا، طوطا بیٹھا بولے بیری تے مائی کانو جانی ہے ڈھیری تے۔ مان جو سمجھانے بٹ ڈھیری تے نہ جا، انہوں طوطے نہ لازمی سمجھانا ہے۔ اس قوم کو قرآن سنا دو، احادیث سنا دو۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، طوطا بیٹھا بولے بیری تے، ادھر ہے ٹھیک نہیں۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ۔ آج ہمارے اندر ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن پاک حدیث دین شریعت پڑھائیے، مرزائیت کے مقابلے کے لیے ان کو کھڑا کیجیے، مرزائیت کی پوری معلومات ہو وہ کیا کر رہے ہیں، اس کے مقابلے میں اسلام کو، دین کو، شریعت کو، مسلک کو کھڑا کرنا چاہیے۔ میں ایک بات آپ کو یاد کرواتا ہوں، آج سے کتنے سال ہو گئے، 1987 20 مارچ 1987 کو چنیوٹ میں کانفرنس ختم نبوت ہوئی تھی۔ میں اس کانفرنس میں طالب علم کی حیثیت سے حاضر تھا، پنڈال میں بیٹھا تھا، مناظر اسلام حافظ عبداللہ شکری رحمت اللہ کا خطاب سنا تھا۔ جب علامہ شہید یہاں سے لاہور سے نکلے ہوئے تھے، بارش کا سماں بن گیا تھا، بادل برسنے کے قریب تھے، حافظ صاحب خطاب فرما رہے تھے اور میں بالکل سامنے بیٹھا تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ بادل چمک رہا ہے، علامہ شہید ابھی پہنچے نہیں، تو حافظ صاحب بڑے پیار محبت سے کہنے لگے اے ابر کرم ذرا تھم تھم کے برس، اتنا نہ برس کہ وہ آ نہ سکے، جب آ جائے تو کھل کے برس، اتنا تو برس کہ وہ جا نہ سکے۔ علامہ شہید رحمت اللہ علیہ پھر تشریف لائے، حضرت یزدانی شہید کا خطاب شروع، حضرت صاحب حافظ صاحب کے بعد یزدانی شہید نے کہا تھا میں جماعت کو ایک درخواست کرتا ہوں، مطالبہ کرتا ہوں علامہ شہید جماعت سے کہ رقوہ میں ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی بنائی جائے اور مسجد بنائی جائے اور یونیورسٹی بنائی جائے رقوہ میں، چناب نگر میں۔ مجھے بتاؤ 1987 کو علامہ شہید یزدانی شہید کہہ گئے تھے، مطالبہ کر گئے تھے، کتنے سال ہو گئے؟ 32-33 سال ہو گئے، وہ مطالبہ کہاں کس نے پورا کرنا ہے؟ آج بھی وہاں مسجد موجود نہیں ہے رقوہ میں آل الحدیث کی۔ پہلی دفعہ
وہاں جگہ ایک ہمارے دوست نے خریدی، کوشش کی، مرزائیوں نے کوشش کی کہ وہ مسجد نہ بنے، اس کو فنڈ آڑے آ رہا تھا۔ میں نے ایک دوست سے بات کی اور ہم نے وہاں مسجد ربوہ میں شروع کی جو اب چھت پر پہنچ چکی ہے۔ یعنی کوشش تھا، ہم ربوہ میں مسجد بنا کے جمعہ شروع نہیں کر سکے۔ مرزائیوں سے وہاں سے مرزائی کہتے ہیں کہ جب تک اہل حدیث ربوے میں نہیں آئے کسی سے ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ گالی دے سکتے ہیں، دلائل سے ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جو کچھ ہم نے لکھا ہے انہی کی کتابوں سے لیا ہے۔ انہوں نے ختم نبوت کے تقاضے بقول تمہارے کب پورے کیے ہیں؟ اب ہمیں تکلیف ہے کہ یہاں آل الحدیث آ رہے ہیں جو حقیقی ختم نبوت کی حقیقی وارث ہیں۔ آج بھی مرزائی ربوہ میں ڈرتے ہیں آل الحدیث سے، کہ کہتے ہیں وہاں جو دوست آل الحدیث ہے اسے کہا کرتے ہیں کہ تمہارے سے ہمیں خوف ہے، ڈر ہے، اس لیے کہ وہ جناب دلیل سے بات کرنا، اور جس مسلک میں ختم نبوت کے صحیح تقاضے پورے کیے ہیں، جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ آخری پیغمبر کی ذات آخری اور بات آخری ہے، اس عقیدے کی حامل رب کی زمین پر کوئی جماعت ہے تو وہ آل الحدیث کی ہے۔ باقیوں سے انہیں کوئی فکر نہیں، کیوں؟ انہوں نے پتہ ہے، لکھا ہے جال حق میں احمدی اور گجراتی نے کہ پیغمبر بھول جائے تو غلطی ہو سکتی ہے، نعوذ باللہ، جان بوجھ کے پیغمبر غلطی نہیں کرتا، لیکن احکام شریعت میں لکھا ہے، اس کے ہاتھ جناب سورۃ مقدمے میں لکھا ہے، کہتا ہے جس کو غلطی سے پاک، جس کے قلم تحریر کو غلطی سے رب نے پاک بنا دیا تھا، اس کا نام عامر رضا خان ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا کیا گل کھلائے، ہم ہی ہیں جو اس عقیدے کے وارث ہیں، لیکن وارث ہونے کے باوجود ہم نے ربوہ میں چنیوٹ میں جو کام کرنا چاہیے تھا وہ نہ کر پائے۔ اب اس راستے پر ہم چل نکلے ہیں، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ حضرت قاری صاحب کی سرپرستی میں کام کو آگے بڑھائیں گے، اور انشاءاللہ اس تحریک کی صورت ہم دیں گے، اور انشاءاللہ حضرت الامیر کی قیادت میں ہم اس کام کو آگے بڑھائیں گے۔ اب مرکز میں بھی ایسا ہاسٹل بننے جا رہا ہے جہاں بچوں کی اسپیشل تربیت ہوگی، اور بچوں کا منہج عقیدہ یونیورسٹی کے طلباء کو پڑھایا جائے گا، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہر پاکستان کی عام یونیورسٹی کے قریب کوئی نہ کوئی ہاسٹل، مسجد کو ہاسٹل بنا دیا جائے، وہاں یونیورسٹی کے بچوں کو رکھا جائے، تاکہ الہاد سے، بے دینی سے، مجھے 3-4 دن پہلے گجرات کی یونیورسٹی کا ایک جوان ملا، کہنے لگا 10-15 جوان میرے علم میں ہیں جو گجرات کی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، اور وہ انکار کر گئے کہ رب ہے ہی نہیں۔ اس حد تک بات جو ہے پہنچ چکی ہے، اس لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس پر بیٹھیں، کام کریں، محنت کریں، اور آپ کی ذمہ داری ہے اس پر وقت مال خرچ کریں تاکہ ہم اس کام کو آگے بڑھا سکیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ کبھی بیٹھیں گے اکٹھے تو پھر انشاءاللہ تفصیل سے اس منہج پر گفتگو ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا تھوڑا کہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارا صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہ اس کانفرنس کو اپنی برگاہ میں قبول فرما۔ جن دوستوں نے محنت کی کوشش کی اللہ ان کی محنت کو قبول فرما، جن ساتھی نے اس پر وقت دیا، پیسہ خرچ کیا، اللہ ان کی محنت کو قبول فرما۔ حضرت قاری صاحب کی قیادت، سیادت، عزت، احترام میں اور برکت فرما۔ اللہ ان کے ساتھ جن ساتھیوں نے تعاون کیا، حدیث اسٹوڈنٹس فیڈریشن خاص کر، اللہ ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرما۔ اللہ ان جوانوں کی محنت کو قبول فرما۔ یوتھ فورس اور مرکزی جمعیت جس ساتھی نے جس انداز میں تعاون کیا، جتنے علماء کرام قیادت، سیادت تشریف لائی، یا اللہ سب کا آنا قبول فرما، ہماری نجات بخشی، مغفرت کا سبب بنا۔ اللہ جو تیرے بندے بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما۔
اللہ جن ساتھ دعاؤں کے لیے کہا اللہ ان کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرما، اللہ جن کے والدین فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما، جن کے عزیز و قارب دوست احباب بیمار ہیں اللہ اپنی رحمت سے شفا کاملہ عاجل نصیب فرما، اللہ فوت شدگان کے جنت میں درجات بلند فرما، جن کے بھائی دوست رشتہ دار فوت ہو چکے اللہ وہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ان کی دعائیں قبول فرما۔ یہ ساتھی نے مالی طور پر اخلاقی طور پر اس کانفرنس کے ساتھ تعاون کیا، کھانے وانے کا انتظام کیا، یا اللہ ان کے مال رزق اولاد گھر میں برکت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق